یہ سیدنا کعب کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے پاس آئے اور ہم سب سے کہا کہ پاس آ جاؤ، ہم بھی آ گئے۔ جب ایک درجہ آپ اوپر چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین، جب دوسرا درجہ چڑھے فرمایا پھر آمین، تیسرا درجہ چڑھے تو پھر فرمایا آمین۔ جب اترے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے آپ سے آج سے پہلے اس طرح کی کوئی چیز نہیں سنی تھی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور کہا رمضان ملا لیکن اسے بخشا نہ گیا، وہ بدقسمت ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اور اس نے درود نہ بھیجا وہ بدقسمت ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ جب تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا جس شخص کی زندگی میں اس کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو گیا اور اس نے ان کی خدمت اور اطاعت کی اور جنت میں داخل نہیں ہوا تو وہ بھی بدقسمت ہو گیا۔ تو میں نے کہا آمین۔ ہم سب یہ بتائیے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا دنیا کے اندر جبرائیل اس طرح سے بالعموم مکالمہ فرمایا کرتے تھے؟ اور جو چیز یہاں پہ زیر بحث آئی رمضان کے حوالے سے بھی کہ رمضان جیسی نعمت ملی لیکن اس سے استفادہ نہیں کیا تو وہ بدقسمت رہا، فرمایا۔ اللہ کا پیغمبر جب زمین پر ہوتا ہے تو فرشتوں کا براہ راست رابطہ ہوتا ہے۔ جبریل امین تو بار بار آئیں گے، وہی لے کے آئیں گے، قرآن بتانے کے لیے آئیں گے، قرآن سنانے کے لیے آئیں گے، اگر قرآن مجید کی کوئی بات سمجھنے سمجھانے کی ہے اس کو بتانے کے لیے آئیں گے۔ چنانچہ روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جبریل کا آنا تو شب و روز ہوتا تھا۔ یہ بھی معلوم ہے ہمیں کہ ایک موقع پر تو وہ انسانی صورت میں آئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے بیٹھ گئے اور وہاں وہ مکالمہ ہوا جس کے بارے میں نے یہ بتایا ہے، بارہا اس طرف توجہ دلائی ہے کہ حدیث کے پورے ذخیرے میں اس کو گویا سرنامے کی حیثیت حاصل ہے۔ اس میں دین کے بڑے بنیادی حقائق سامنے رکھے گئے ہیں اور جو کچھ بعد میں پیش آنے والا ہے اس کی پیشمندی کر کے بہت سی چیزیں واضح کر دی گئی ہیں۔ لوگوں نے کبھی اس روایت پر غور نہیں کیا، حدیث جبریل جس کو کہا جاتا ہے، یہ حقیقت ہے کہ اگر اس کو محکم پکڑ لیا جائے، قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے اور اس کا جو خلاصہ اس میں بیان ہوا ہے اس کو محکم پکڑ لیا جائے تو یہ فرقے بندیاں اور یہ جس طرح کے ہمارے ہاں بحثیں ہوتی ہیں اور جس طرح سے یہ امت تفریق میں مبتلا ہوتی ہے یہ سب ختم ہو جائے۔ بنیادی باتیں بالکل متعین کر دی گئی ہیں۔ چنانچہ جبریل کا آنا تو کئی پہلوؤں سے ہوتا تھا، تسلی کے لیے، اطمینان کے لیے، سکینت کے لیے۔ جنگوں میں وہ ساتھ رہے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ بنو قریظہ کے لیے جب وہ آئے تو ان کے نیزے پر بھی مٹی لگی ہوئی تھی اور یہ انہوں نے کہا کہ آپ فوری طور پر دوبارہ نکلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی طرح گھر میں ان کے آنے کے بہت سے واقعات روایتوں میں بیان ہوئے ہیں جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش بھی ہوئی جب وقت دیا گیا اور اس پر وہ نہیں آئے اور باہر نکلے تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے ہاں ایک چھوٹا سا پلہ کہیں تخت کے نیچے موجود تھا، اس کو نکال دیجئے، ہم لوگ ان کی موجودگی میں گھروں میں نہیں آتے۔ تو اس طرح کے بہت سے واقعات روایتوں میں بیان ہوئے۔ تین پہلو یہاں پہ زیر بحث ہے۔ ایک ہے کہ جس شخص کو رمضان ملا اور اس نے اس کو اپنی بخشش کے لیے استفادہ نہیں کیا وہ بدقسمت ہے۔ دوسرا بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور لوگ درود نہ بھیجیں۔ اور تیسرا یہ کہ ماں باپ میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو گیا اور ان کی خدمت کر کے اگر کوئی جنت میں جانے کا اتنا سنہری اس کے پاس موقع تھا اس نے اس کو نہیں اویل کیا تو وہ بھی بدقسمت ہے۔ تینوں پہلوؤں پہ ذرا کلام کیجیے گا۔ پہلی چیز تو بالکل بدیہی ہے، اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں ایک مہینے کا انتخاب کیا ہے رحمت کے لیے، برکت کے لیے، معافی کے لیے، عفو و درگزر کے لیے۔ 11 مہینے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، غفلت ہو گئی، وہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اصل میں تو ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں بسر ہونا چاہیے۔ دین میں دوام ذکر مطلوب ہے۔ یہ نماز 5 وقت جو ہم پڑھتے ہیں اسی لیے پڑھتے ہیں کہ اقم الصلاۃ لذکری، اللہ کی یاد دہانی ہوتی رہے۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ بھی اسی لیے کہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اس کو ہم پڑھیں، اس کو ہم سمجھیں۔ لیکن کسی بدقسمت شخص نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اور پھر رمضان کا مہینہ آیا جس میں گویا ہر طرف سے منادی ہو رہی ہوتی ہے، ایک پوری فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کے معاشرے میں ہر شخص اس تربیت گاہ سے گزرنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ عالمی سطح پر بھی ایک ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ جو انسان کو متوجہ کرنے کا باعث بنتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت کہ اس میں وسوسے ڈالنے والی قوتوں میں سے نادیدہ قوتوں پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ انسان کے لیے یہ سہولت پیدا کی جائے، اس طریقے کی فضا اس کو میسر کی جائے، یہ ماحول اس کو دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے منادی کر رہے ہوں کہ میرے بندے آئیں اور وہ مجھ سے رحمت کی سوغات حاصل کر لیں، اور کوئی بدبخت آدمی اس میں بھی اپنے آپ کو نہ سنوار سکے
تو حضور نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد تو تباہی اور بربادی ہے، اس کی تائید جبریل بھی کریں گے اور اللہ کا پیغمبر بھی کرے گا۔ یہی معاملہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق خاطر کے اظہار کا ہے۔ اللہ کا پیغمبر زمین پر موجود ہو اور کوئی شخص اس کے ساتھ منافقت کا رویہ اختیار کر لے، تو یہ جس خاص پس منظر میں بات کہی گئی ہے اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ یہ اس وقت کا مسئلہ نہیں ہے ہمارا، یہ مسئلہ ہے کہ جس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، خاندان کو ہدف بنا لیا گیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ تقاضا کیا کہ ایک طرف منافقین ہیں، وہ ایک کے بعد دوسرا اسکینڈل بناتے چلے جا رہے ہیں، پورا گھر ان کے فتنوں کی زد میں ہے، پیغمبر کی ذات کو بھی ہر تکلیف پہنچانے کے لیے وہ بیتاب ہیں۔ قرآن مجید نے اس کے لیے یوزون النبی کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر کو اذیت پر اذیت دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم اپنے پیغمبر کے لیے رحمت کی اور سلامتی کی دعائیں کرو۔ اس طرح کے کسی موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو، کسی مجلس میں ہو رہا ہو، وہاں پر منافقت اور منافقانہ طرز عمل کے شواہد بھی گرد و پیش پہ موجود ہوں، اور انسان کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ کے لیے وہ دعا نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بڑی بدبختی کی بات ہے۔ تو اس محل میں یہ بات حضور نے فرمائی ہے۔ چنانچہ اب بھی اگرچہ وہ صورتحال اب نہیں ہے اور ہم مسلمانوں کے معاشرے کے اندر حضور کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ہر مسلمان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ آپ کا ذکر ہو، آپ کا نام زبان پر آئے تو وہ آپ کے لیے دعا کرے۔ یہ دعا ہے، درود کیا ہے؟ دعا ہے، رحمت کی دعا۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ صلات بھیجتا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ آپ رحمت کی دعا کر رہے ہیں، جب آپ کہتے ہیں سلام بھیجتا ہوں تو اس کا مطلب ہے سلامتی کی دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں ہیں۔ ٹھیک، اور آخری پہلو ہم سب بالعموم جس کو ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کی بڑی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا بوجھ ڈال دیا ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے۔ ظاہری بات ہے جب کوئی آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے قوام بھی مزمحل ہوتے ہیں، رویے میں بھی تھوڑی چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے اور لوگ اس کو تنگی کا باعث سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جنت کے حصول کی ایک بڑی اپرچونٹی ہاتھ لگ گئی۔ بہت بڑی بات ہے، یعنی میرے نزدیک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش میں نہ ڈالے، اللہ سے کبھی آزمائش مانگنی بھی نہیں چاہیے۔ ہم بہت عاجز بندے ہیں، لیکن اگر ہمارے بزرگوں میں سے، یعنی والدین میں سے، والد ہیں، والدہ ہے، جن کو بھی ہم اس درجے میں رکھتے ہیں، کوئی بوڑھا ہو گیا ہے اور اس طرح کی صورتحال میں چلا گیا ہے جہاں اس کی خدمت کرنی ہے، تو پھر تو آدمی کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اب اس کی مصروفیات کا اصلی ہدف یہی ہے، کیونکہ یہ جنت اب گھر میں آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر بوڑھے والدین کو ہمارے آغوش میں ڈال دیا ہے، جس طرح کی تصویر کھینچی ہے قرآن مجید میں کہ ایک زمانے میں تم بھی ایسے ناتواں تھے، انہوں نے اسی طرح تمہیں پالا تھا، اور وہ کوئی 2 دن 4 دن کی چیز نہیں ہے، یعنی وہ 8-10 سال ہوتے ہیں جس میں کہیں بچہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل ہوتا ہے، اس کے بعد بھی تعلیم تربیت کے بے شمار مراحل، اور موجودہ زمانے میں تو یہ جانتے ہیں کہ اس میں کتنے اخراجات اور کتنی ذمہ داری پڑ جاتی ہے۔ تو ان سب مراحل سے جنہوں نے گزارا، ان کو اگر اب ضرورت پڑ گئی ہے تو سب سے پہلی ترجیح وہی ہے، جنت کا دروازہ کھلتا ہے اس سے۔